خوبصورت لب و لہجے کے معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی 41ویں برسی کیسے منائی گئی؟ انقلابی شاعری کی تاریخ فیض احمد فیض کے تذکرے کے بغیر کیوں مکمل نہیں ہوتی؟ جانیے اسی ویڈیو میں۔ 13 فروری 1911 کو اردو کے خوبصورت لب و لہجے والے شاعر فیض احمد فیض کی تاریخ پیدائش ہے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ اس عہد کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ایسے شاعر اور ایسے انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے ساری زندگی ظلم، بے انصافی اور جبر و استبداد کے خلاف جدوجہد کی اور ہمیشہ شاعر کا منصب بھی نبھایا۔ وہ اردو شاعری کی ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ان کی فکر انقلابی تھی مگر ان کا لہجہ غنائی تھا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا امیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئی طرز فغاں کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گئی۔ فیض احمد فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سر بلند ہوئی۔ فیض احمد فیض نے ثابت کیا کہ سچی شاعری کسی ایک خطے یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر خطے اور ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ نقش فریادی، دست صبا، زندۂ نامہ، دست سنگ، سروادی سینہ، شام شہریارہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں اور سارے سخن ہمارے اور نسخہ ہائے وفا ان کی کلیات۔ فیض احمد فیض نے ابتدائی مذہبی تعلیم مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1921 میں آپ نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ اور پھر ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے بھی شامل تھے۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ فیض احمد فیض نے 1930 میں ایلس نامی خاتون سے شادی کی۔ 1951 میں آپ نے ایم اے او کالج امرتسر میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں 1942 میں آپ فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے شامل ہو گئے اور محکمہ تعلقات عامہ میں کام کیا۔ 1943 میں آپ میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ 1947 میں آپ فوج سے مستعفی ہو کر واپس لاہور آ گئے اور 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل میں سیکرٹری کی تعینات ہوئے اور 1962 تک وہیں پر کام کیا۔ 1964 میں لندن سے واپسی پر آپ عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 9 مارچ 1951 میں آپ کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا۔ آپ نے 4 سال سرگودا، سہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیل میں گزارے۔ آپ کو 2 اپریل 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندۂ نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصہ میں لکھی گئیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو۔